حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانو کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانو کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا الی آخری، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ فائدہ: بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمر یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ یعنی کہ نماز بے شک اتنی بہت بڑی دولت ہے، نماز تو اس کا ثمر یعنی کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو برے کاموں سے ناشائستہ حرکتوں سے روکے۔ یعنی کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، تو میں گندی حرکتوں کو چھوڑ دوں، ناشائستہ حرکتوں کو چھوڑ دوں۔ اگر وہ نماز اس نے شروع کی ہے تو اس نے ایسے کام چھوڑ دیے ہیں تو یقیناً اس کی نماز ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نماز کا نتیجہ یہی نکلا ہے، اس کی نماز کا ثمر یہی ہے کہ وہ اس کو برے کاموں سے روکے گی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکے گی، کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ معاف کرے، گناہ بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، ایسے کام بھی کرتا ہے تو اس کی پھر نماز میں کمی ہے، وہ اپنی نماز ٹھیک کرے۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو کہ اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر وہ نمازی پکا نمازی بھی ہے اور وہ اس کو بری حرکتوں سے ناشائستہ حرکتوں سے بھی نماز نہیں روکتی تو اس کی نماز ہی نہیں، یعنی کہ اس کی نماز میں کمی ہے، وہ اپنی نماز کو درست کرے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز گناہوں سے روک ہے، یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے، یعنی کہ نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اسے روکے گی اور گناہوں سے ہٹانا ہے، یعنی کہ نماز گناہوں سے آدمی کو ہٹاتی ہے، گناہوں سے دور کرتی ہے۔ یعنی کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، تو گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر۔ یعنی کہ نماز کے اندر ان الصلاۃ تنہا، اس کی مطلب یہی ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے، اگر اخلاص ہوگا تو وہ نیک کاموں کا حکم کرے گا۔ اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، یعنی کہ اللہ کا خوف ہو تو وہ بری باتوں سے روکے گا۔ اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے، یعنی کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے، وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے،
یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک کرنے کے بجائے اللہ رب العزت سے دوری پیدا کرتی ہے۔ وہ نماز جو بری حرکتوں سے اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری حرکتوں بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نماز اس کو بری حرکتوں سے، ناشائستہ حرکتوں سے، نامناسب باتوں سے نہ روکے تو وہ نماز اللہ رب العزت کے قریب کرنے کے بجائے اللہ رب العزت سے دور کرتی ہے۔